السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، میں نبی محمد اوٹی ہیرا گروپ آف کمپنی کا ایک کسٹمر، آپ کا ساتھی۔ اب گروپوں میں نئی نئی خبریں سننے آ رہی ہے اور نئے نئے پینک پھیلانے کے لیے کچھ لوگ قبر میں پیسے ڈلوانے کی دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ قبر میں پیسے ڈلوا کر فاتحہ پڑھنے کی دعا کرنے کی باتیں کر رہے ہیں حیدرآباد سے، اور کچھ لوگ ہمارے ممبئی سے بھی ہمیں بھٹکانے کی، پھنسانے کی، پریشانی میں ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں بربادی کے راستے پر دھکیلنے کی باتیں کر رہے ہیں اور اپنے ویڈیو میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ اتنے ناسمجھ، کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کے ویڈیو کو دیکھیں اور سنیں اور ایسے عمل کریں اسی طرح سے؟ کیا آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے؟ آج تک ہم نے اتنے سالوں میں خاموشی اختیار کیے، صبر کیے، اللہ پہ بھروسہ کیے، آپا پہ بھروسہ کیے اور سپریم کورٹ پر ہم بھروسہ کر کر چل رہے ہیں۔ آج یہ لوگ سپریم کورٹ کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کی باتوں پر عمل نہ کرتے ہوئے، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار نہ کرتے ہوئے، یہ لوگ ہمیں اکسانے کی، بھڑکانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میری ایک سبھی بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے، چیتونی ہے کہ ہمیں اپنے پیسوں کی قبر نہیں بنانا ہے، نہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کچھ دنوں پہلے حیدرآباد کا شیطان ایسوسی ایشن کا گٹر چھاپ صدر، جو ہم لوگوں سے کہہ رہا تھا، چلا رہا تھا، بوم مار رہا تھا، چیخ کے کہہ رہا تھا کہ اپنے پیسوں کو قبر میں ڈال کر فاتحہ پڑھو، اس طرح سے ایسی آوازیں نکال کر، یعنی ایک اپنی پریشانی ظاہر کر رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کوشش میں ناکام ہو رہا ہے ایف آئی آر کروانے میں، اس لیے کہ اسے پراپرٹی حاصل کرنے کا طریقہ ہاتھ نہیں لگ رہا ہے، اس کے ہاتھوں آپا کی پراپرٹی نہیں لگ رہی ہے، تو وہ اس پریشانی سے ہو کر ایسے ویڈیو بنا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو بھڑکا کر، اکسا کر ویڈیو میں ایسا کہلوا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہم لوگ اتنے سمجھدار ہیں، ہوشیار ہیں، ہمارا عقل، ہمارا دماغ بھی کام کر رہا ہے، ہم اتنے تو ناسمجھ تو نہیں ہیں۔ میں یہی چاہوں گا، ان شیطانوں کی باتیں نہ سنتے ہوئے، ان پر عمل نہ کرتے ہوئے، سپریم کورٹ پر نظر رکھیں، ان کے ججمنٹ کا انتظار کریں، سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اگر آپا کو دینا نہیں ہوتا پیسے، تو کیا علیمہ ڈاکٹر نوحرہ شیخ آپا اپنے فیصلے کے لیے کیا سپریم کورٹ تک جاتی تھی؟ نہیں جاتی تھی۔ اگر پیسہ نہیں دینا ہوتا تو کیا آج تک وہ جیل میں بیٹھے رہتی تھی؟ نہیں بیٹھتی تھی، ہاتھ اٹھا دیتی تھی اور کورٹ سے یہ بھی کہہ دیتی تھی کہ میں لاس میں ہوں، میں پیسہ دے نہیں سکتی۔ جو انسان آج تک یہی کہتے آ رہی ہے کہ میں سب کا پیسہ دوں گی، سب کا ایک ایک پیسہ دوں گی، وہ عورت پہ ہمیں بھروسہ کرنا بھی چاہیے، نہ کہ ان شیطانوں کا بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، جس انسان کو دینا ہوتا ہے وہ آگے خود سپریم کورٹ تک قدم بڑھایا ہے،
تب جا کے. تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا. یہ لوگ ہم لوگوں کو اکسا کر بہلا پھسلا کر ایف آئی آر کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں جتنے لوگوں نے ایف آئی آر کیا ہوا ہے کیا ان کو پیسہ ملا؟ کیا ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے پہنچے؟ تو کیوں ہم کسی کی باتوں کا دھیان دیں؟ اور ہاں، آج ایک نئی ویڈیو مجھے دیکھنے کو ملی. اس ویڈیو میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ بھائی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو پیسہ نہیں ملے گا، صحیح بھائی یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ملے گا. ارے نئے باتیں، نئی کیا افواہیں، نئی ایک مارکیٹ میں ایسی کوالٹیاں آ رہی ہے، ایسے پروڈکٹ آ رہے ہیں جو ہمیں آج سننے کو مل رہا ہے. میرے بھائیوں، میں نے بھی کوئی آفس میں سے نہیں لیا سرٹیفکیٹ. میں نے سائبر میں جا کے 10 روپے دے کے، پہلے جب میں پیسے انویسٹ کرتا تھا کمپنی میں، تو میں نے سائبر سے 10 روپے میں اپنا سرٹیفکیٹ نکلواتا تھا. جس طرح سے کمپنی کی سائٹ پہ جا کے. تو میرے پاس آج سبھی سرٹیفکیٹ ہیں، رسید بھی ہیں. اور دوسری چیز، سب سے بڑی چیز ہے، وہ ہے ہماری بینک کے پاس بک انٹری. جو ہم نے پیسہ دیا، ہمیں پیسہ ملا، پروفٹ، یہ سب ہمارے پاس ہے. تو ہمیں ڈر کاہے کا؟ ان پاگلوں کو، ان گدھوں کو، ان الوؤں کو نہیں پتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ ثبوت ہوگا. کیا سرٹیفکیٹ نہیں ہونے سے ہمیں پیسہ ہمارا ڈوب جائے گا؟ یہ غلط ہے. ہمارے پاس رسید ہے، ہمارے پاس بینک کی انٹری ہے، کس طرح سے پیسہ آیا، ہم نے کس طرح سے پیسہ دیے. تو یہ سب باتوں کو ہمیں دھیان میں رکھتے ہوئے، شیطانوں کی باتوں کو دور کرتے ہوئے، ہماری آنکھ اور ہمارے کان دیش کی جو سب سے بڑی عدالت ہے، سب سے بڑی جو عدلیہ ہے، سب سے بڑا جو نیائے پالیکا ہے ہندوستان کا، جو آخری ہے، اس کے بعد کوئی کورٹ نہیں ہوتی. ہمیں اس پر نظر گڑائے رکھنا ہے. تو میرے بھائیوں، ایک کافی لمبا ہوتے جا رہا ہے آڈیو، تو آپ لوگ بھی اس آڈیو کو سن کر شاید بور ہو جائیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے آپ کو، میرا نام نبی محمد اوٹی، ایک دم گاؤٹی، اسی لیے کہتا ہوں کیونکہ میں بھی پہلے سے کھڑا ہوں. شروعات سے آج تک کسی کی باتوں میں نہیں آیا، کسی کے بہکاوے میں نہیں آیا. ایک ہی کشتی میں کھڑا ہوں. جب ہم 2 کشتی میں پیر رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پیر چیرے جاتے ہیں. ہاں، 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں پیر کے. اور وہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ 2 راستے پر چلنا. ایک راستہ، ایک سمت، ایک زبان، ایک اللہ کا کلام، ہم کو اسی پر چلنا ہے. تو میرے بھائیوں، آپ لوگ سمجھدار ہیں، سمجھ گئے ہوں گے. اس سے زیادہ نہ کہتے ہوئے میں یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم.